بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ہے عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال، بے شک اعمال کا دار و مدار بالنیات، نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، یصیبھا، کہ اس دنیا کو کمائے یا اس کو حاصل کرے، او امرات، یا اس کی ہجرت عورت کی طرف ہے، ینکحھا، کہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت انہی کی طرف ہے، انہی کی جانب ہے جس طرف اس نے ہجرت کی۔ تو یہ حدیث کا نیچے ترجمہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ انما لکل امرئ ما نوی، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی جانب ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اسے کمائے، یا عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت انہی کی جانب ہے۔ اس حدیث کی اہمیت، یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات والی، یہ ان احادیث میں سے ہے جن پر دین کا دار و مدار ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آدھا علم ہے، یعنی علم کا ایک نصف یہ حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسے ایک تہائی، یعنی علم کا تیسرا حصہ قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو جس نیت سے عمل کرے گا وہی مراد پائے گا۔ اگر ہجرت جیسا مقدس عمل اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے ہو تو اس پر ثواب ملے گا۔ اگر ہجرت جیسا محبوب عمل دنیا یا عورت کے حصول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ اس حدیث سے ہمیں نیت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نیت کس قدر اہم ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے تمام نیک اعمال اسی صورت میں قابل قبول ہوں گے جب انسان کی نیت درست ہوگی۔ اگر کسی انسان کی نیت میں دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، وہ جتنا بڑا عمل بھی کرے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نیت کے اندر اخلاص ہو، خلوص نیت کے ساتھ معمولی سے معمولی عمل بھی، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پا لیتا ہے، جبکہ دکھلاوے اور ریاکاری کے ساتھ کیا گیا بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے سامنے بیکار ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔